ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت. آپ تشریف لائے. جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. رفقائے کار کو اپنے ساتھ ملا لیے ان سب کو ہیں. جی الحمدللہ. سنا ہے کہ کوئی کسی اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے آج ہم سے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں گزارش یہ ہے کہ حضور جو تمام مسالے کے علماء کرام نے مل بیٹھ کے متفقہ ترجمہ نصاب تیار کیا تھا، اس میں آپ بھی شامل تھے. ہم تو سارے فہرست ہم. جی جی بالکل. تو اس بارے میں سوشل میڈیا پر کافی اعتراض اٹھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کمیٹی کے بعد حضرات نے کہا کہ حکومت نے ہم سے اس نصاب کے اندر زبردستی کو چیزیں شامل کروائی ہیں. تو یہ بات کیسی ہے؟ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ میں آپ سے کروں کہ قاری صاحب دیکھیں، آپ تو اس ٹائم میں میری تیاری ہو رہی تھی جی تو اس وقت پر آپ ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ یہ 2017 مئی میں میرے خیال میں پہلی میٹنگ ہماری ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اپریل میں یہ ساری معاملات وغیرہ طے ہوئے. تو ہوا یہ تھا کہ یہ ایک نصاب بنا ہوا تھا. پھر یہ وزیر تعلیم بلیغ الرحمان صاحب سے میری گفتگو ہوئی، 15-20 منٹ تک فون پر میری باتیں ہوتی رہی. پھر ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہا کہ اس نصاب کے بارے میں ذرا تھوڑا دیکھا جائے. تو یہ بات طے ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک کمیٹی بننی چاہیے، نظر ثانی کے لیے کمیٹی بننی چاہیے. تو وہ کمیٹی اب اس میں کون کون افراد ہوں گے یہ مسئلہ تھا. جی. تو اس کے لیے یہ بات ہوئی کہ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے وفاق جو حکومت کے ہاں جو منظور ہیں، تو اور انہی کی اتحاد تنظیمات و مدارس ان کی بنی ہوئی ہے، تو انہی سے ہر ایک سے ایک نمائندہ لے لیا جائے. بہت اچھی بات ہے. تو اب چونکہ اس وقت پاکستانی عوام جو ہے، جو عوام ہے وہ ان 5 کمیٹیوں پر ان کا اتفاق ہے اور 5 کمیٹیوں کے تحت ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کر لیا جائے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو تنظیم مدارس ہے ہماری، ٹھیک ہے، اور وفاق المدارس دیوبندیوں کی اور اہل حدیثوں کی بھی، ان کا بھی اپنا وفاق، اور اسی طرح اہل تشیع ہیں ان کا بھی اپنا وفاق، اور اسی طرح جماعت اسلامی بھی. تو ہم نے کہا کہ بھئی اس طرح کرتے ہیں کہ ان تمام کا ہم وہ لے لیتے ہیں. تو اس میں ہم نے باقاعدہ طور پر کمیٹی بنا لی اور طے ہو گیا کہ جناب جی یہ چونکہ یہ 5 کمیٹیاں ایسی ہیں، 5 وفاق ایسے ہیں، 5 تنظیمات ایسی ہیں جن کے تحت پورا پاکستان اس وقت ہے. تو ہر تنظیم جو ہے اپنا ایک نمائندہ دے رہے، تو وہ ہر تنظیم کا نمائندہ جو ہے وہ اس پوری تنظیم کی طرف سے کھڑا ہوگا. تو اب وہ متفقہ طور پر ہمیں ہوا کہ ایک ترجمہ آنا چاہیے اور سلسلہ ہونا چاہیے. اب وہ نصاب جو تھا اس میں یہ کچھ اندیشے تھے، کوئی معاملات تھے کہ صرف ایک ہی طرف نہ بہہ جائیں سب کے سب لوگ. تو اس میں یہ اتحاد تنظیمات المدارس کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور اس میں ہماری تنظیم مدارس اہل سنت پاکستان جو ہے اس کی طرف سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرا انتخاب کیا، اور جو دیوبندیوں کے وفاق المدارس ہیں اس کی طرف سے ڈاکٹر منظور احمد منگر کا انتخاب ہوا. اور اسی طرح یہ وفاق المدارس جو ہے سلفیہ جو ہیں ان کی طرف سے مولانا نجیب اللہ طاری صاحب کا ہوا. اور یہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان جو ہے یہ جناب ان کی طرف سے علامہ شیخ محمد شفا نصفی صاحب کا انتخاب ہوا. اور جماعت اسلامی کا وفاق ہے اس کی طرف سے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا ہوا. اور مولانا غلام محمد شاعری صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور یہ کہ شہید الدین شیخ صاحب جنہوں نے نصاب بنایا ہوا تھا یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو یہ سب کے سب پر ان جناب علی ہم نے اتفاق کیا کہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہی انہوں نے وزارت تعلیم نے یہ کیا، کہنے لگے ہم آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے آپ ایک متفقہ ترجمہ آپ پیش کریں اور ایک اس کی ایک ہلکی سی نصاب بھی آپ بنا دیں جو متفقہ ہو. آپ سب لوگ بیٹھ کے آپ کمرے کے اندر بیٹھ کے معاملات کر لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. اب اس میں ہوا کہ یہ ان لوگوں نے میں یہ بات جانتا ہوں کہ وزارت تعلیم والوں نے علماء کا بڑا احترام کیا ہے. ہاں احترام کیا، اور احترام کی بھی انہوں نے حد کیا، یوں کہا جائے حد مکا دی. بہت اچھی بات. ہاں یعنی یہ ہے کہ وزیر تعلیم جو یہ اپنے بلیغ الرحمان صاحب تھے یہ تو 1-2 میٹنگ میں آئے، اور اس کے علاوہ ان کے
کوارڈینیٹر جو تھے داؤد شاہ صاحب، وہ ہمیشہ ہر اس میں میٹنگ میں آیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ صدارت کی کرسی پر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے یا تو مجھے بٹھایا یا مولانا منظور احمد مینگر کو بٹھایا، کئی میں بیٹھتا تھا، کئی مولانا منظور احمد مینگر بیٹھتے تھے، اس طریقے سے ہمارا سلسلہ چلا کرتا تھا۔ وہ خود کبھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی وہ آ کے بیٹھ گئے ہوں ان کو صدارت کی کرسی پر، وہ ہمیشہ سائڈ میں بیٹھے، اور اس کی باقاعدہ ہمارے پاس وہ کلپ موجود ہیں، ہم اس وقت لے لیا کرتے، تھوڑا بہت کر لیا کرتے تھے، موجود ہیں۔ تو انہوں نے تو کبھی بھی ہم پر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالا، یہ نہیں کہا کہ جناب علی آپ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ کہنا چاہیے اور آپ اس طرح ہو، کبھی مجھے یاد نہیں کبھی انہوں نے دباؤ ڈالا ہو۔ تو جو بھی معاملات تھے ہم نے خود کیا الحمدللہ، یہ سب کچھ ہمارا اپنا لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کسی کو کوئی اعتراض ہے، کوئی معاملات ہیں تو اس کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ ہاں حکومت نے کوئی جبران زبردست نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے، آپ تو گھر کے آدمی ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں یہاں سے وہاں پر اپنے خرچے پر جایا کرتا تھا اسلام آباد، ملتان سے، ہاں، اور میں نے ان سے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا، کوئی آمد و رفت کا خرچہ نہیں لیا، کوئی ان سے مفاد میں نے نہیں اٹھایا، نہ سیاسی مفاد اٹھایا، نہ ہی کوئی مالی مفاد اٹھایا ان لوگوں سے۔ اور یہ کہ میں وہاں پر جایا کرتا تھا اور میں اپنے خرچے پر گیا، صرف یہ تھا کہ دوپہر کا کھانا ظاہر وقت ہو جایا کرتا تھا، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہوتا تھا، تو شام 5 بجے تک ہماری میٹنگ چلا کرتی تھی، دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، یہ ایک آدھ پیاری چائے یا قہوے کی ہو جایا کرتی، کچھ بسکٹ بھی ہوتے تھے اس کے ساتھ، یہ ہوا کرتا تھا ہمارا، ایک ڈبے میں کھانا آ جایا کرتا تھا، ہر ایک کے لیے وہ کھا لیا کرتا تھا، یہ تھا۔ تو یہ اس کے علاوہ میں نے تو کوئی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور میں نے یہ 2017 سے یہ معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد 2021-22 تک ہمارے معاملے 4 سال تک ہماری میٹنگ ہوتی رہی ہیں، تو اس میں وہ شخص جو کہ بغیر کسی مفاد کے جا رہا ہے، کہ اس لیے جا رہا ہے کہ حکومت اس پر کوئی دباؤ ڈالے گی اور کہیں اس طرح کر لے گا، میں تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے گیا، بیٹھا وہاں پر اپنے کام کیا، اور میں نے جب کاؤنٹ کیا یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ظاہر مجھے پورا سیٹ اس کے لیے تیار کرنا پڑا، اپنے بندے رکھنے پڑے، اور میں سارا سلسلہ میں نے کیا، اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ باہر بھی جاتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، جب ہم لوگ جب جاتے ہیں تو ظاہر لوگ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں، معاملات بھی، ہاں پورے ملک میں، لیکن یہ ان 4 سالوں میں معاملہ یہ بنا کہ میں ہر 15 دن کے بعد میری 3-4 دن کی چھٹی ہوا کرتی تھی جامعہ انوار سے۔ اب وہ چھٹی جو اس لیے ہوتی تھی کیونکہ ہمیں تیاری کر کے جانا پڑتا تھا اس میں، ٹھیک ہے نا، میٹنگ میں، تو وہ جو میرے پروگراموں کے جو میرے دن ہوتے تھے وہ میرے سارے اس میں لگ جایا کرتے تھے۔ ظاہر میں انواروں سے میں زیادہ چھٹی تو کر نہیں سکتا تھا، میں وہاں کا شیخ الحدیث ہوں، تو الحمدللہ تو میں نے تو زیادہ دن میرے جو میرا وقت تھا وہ تو ادھر لگ گیا، تو وہ جو میرے جتنے وہ وسائل وغیرہ تھے یہ آمدنی وغیرہ کے سارے ختم ہو گئے، وہ سارے ملا کر جب میں نے اندازہ لگایا تو میرے اخراجات جانے آنے کے، لوگوں کے یہاں کے اس کے کام کرنے کے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے، اور جو میری آمدنی ہوا کرتی تھی وہ سب میں نے لگایا، تقریباً 2 کروڑ روپے کے قریب میرا خرچہ ہوا اس طرح ان 4 سالوں میں۔ اتنا اخلاص سے میں کہ اس لیے میں نے سارا کام کیا تھا کہ جناب حکومت جو چاہے گی میں وہ کر دوں گا، یہ بھی کوئی غلط ہے، جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہے ہم نے خود لکھا ہے، اگر اس میں کوئی بات رہ گئی ہے، کچھ مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، ہاں تو ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پر ایک اعتراض یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اس نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ نوٹ میں کہ اہل تشیع کے نزدیک اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جب ایک ہم نے متفقہ ترجمہ کیا ہے، تو اس میں ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر ایک کی نمائندگی تو شو کریں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ نوٹ کر کے لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو تشیع ہیں ان کے نزدیک اولو الامر میں ائمہ 12 ہیں، ائمہ 12 جو ہیں ظاہر ہے وہ ائمہ 12 ہیں اور ان کی شان ہے، اور ان کی شان کا کون انکار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یقیناً اولو الامر میں شامل ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ معصوم ہو کر شامل ہیں اور صرف وہی شامل ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو یہ اہل سنت کا موقف ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر انہیں شامل، وہ شامل ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، اور ہمارے اسلاف اور بھی ہمارے اسلاف ہیں،
جنہوں نے خلفۂ راشدین ہیں، یہ سب یہ ہمارے ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں یہ اور ہم نے وہ نوٹ دے کر لکھا ہے کہ وہ ان کے نزدیک صرف وہی شامل ہیں، وہ ٹھیک ہے سے وہ شامل ہیں، ان کے نزدیک وہ شامل، لیکن یہ ہمارے نزدیک اور بھی ہیں، تو یہ ہم نے نوٹ کر کے لکھا، اور ظاہر ہے متفقہ ترجمہ تھا تو ہمیں اس کا اتفاق کا اظہار بھی کرنا تھا، یہ معاملہ تھے ایسے۔ ہاں تو یہ تو میرے خیال میں صحیح تھا۔ اگر اس میں کوئی مگر معاملات ہیں تو پھر بعد میں اب طے ہو سکتے ہیں معاملات۔ اسی طرح ایک اور حضور اعتراض کیا جا رہا ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم حصہ ششم پیج نمبر 243 پر، کہ جہاں پر بطور حوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ساتھ شیعوں کی کتاب اصول کافی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتاب اصول کافی کو بخاری اور مسلم کے ساتھ برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے، مزید برآں ہم ان کی کتابوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا درجہ ان کی کتابوں کو قطعاً نہیں دیا جا رہا، اور نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ ہم یہ بات پیش کر دیں کہ جناب علی یہ متفقہ ترجمہ ہے، اور بخاری مسلم کے ہاں، اور ہم نے جہاں پر ان کے حوالے دیے ہیں وہ ایسے مقامات پر دیے ہیں جہاں پر کہ ہماری تائید ہو رہی ہے، ہم اپنی تائید میں ان کے حوالے کو پیش کر رہے ہیں، اپنے حوالوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کی کتابوں میں بھی وہی بات لکھی ہے جو کچھ ہم لوگ کہتے ہیں، تو ان کو پروموٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری تفاسیر میں تورات کے حوالے ہیں، انجیل کے حوالے ہیں، یہ حوالے ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ انجیل اور تورات جو اصلی آسمان سے نازل ہوئی وہ تو اب موجود نہیں ہیں، لیکن جو اب ہمارے پاس ہیں تو ظاہر ہے ان کی تو ہمیں تلاوت سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں، اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جناب علی یہ تو وہ کتابیں جو کہ اب دوسروں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، اور اس میں انہوں نے تحریف بھی کر دی ہے، اس کے باوجود میں ان سے بھی اسلام ثابت ہو رہا ہے، ان سے بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، وہ تو اس طور پر پیش کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بات قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر حوالوں کا کوئی معاملہ ہے تو یہ دیکھیں، ہم کوئی معصوم خطا تو ہے نہیں، کہیں اگر کوئی چھوٹی بہت بات ہوگی یہ بیٹھ کو طے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہماری پوری کاوش پر پانی پھر جائے کہ جناب علی یہ حکومت نے جو چاہا ہم نے وہ لکھ دیا، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ حکومت جو چاہیے وہ لکھ دیں گے۔ ہم تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو یہ جو استعفیٰ دیا اور معاملات اسی بنا پر ہوئے تھے، ہم وہ نہیں کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تو وہ نہیں کیا، ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے، ہم نے تو یہ جو 4 سال میں جو خدمت کی اس لیے نہیں کی ہے کہ دوسروں کے کہنے پر ہم چلیں گے، ہم تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ ہاں یہ معاملات ہیں۔ اس متفقہ ترجمہ قرآن میں اہل تشیع کو شامل کیا گیا ہے، اور اہل تشیع کے ساتھ ہمارے اصولی اختلاف ہیں، تو اہل تشیع کو اگر شامل کیا جا سکتا ہے تو قادیانی یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، تو ان کو بھی شامل کر لیا جاتا تاکہ متفقہ صحیح طور پر ترجمہ قرآن آیا جاتا۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ ہاں یہ ایک اعتراض ہے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کو ہم شامل نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے، عیسائی یہ کہتا ہے قرآن میری کتاب ہے، آپ مان لو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ اسی طرح ان کا نبی الگ ہے، مرزا قادیانی، ہم یہ کہتے ہیں تمہارا جب نبی الگ ہے تو اس کی کتاب لے کر آؤ، تم نے قرآن پر کیوں تم حملہ آور ہوتے ہو؟ تمہاری نماز الگ ہونی چاہیے، تمہاری عبادت خانے الگ ہونی چاہیے، اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے ہو، تمہاری کتاب الگ ہو، تمہاری ایک شے الگ ہونی چاہیے، تمہارا وضو کا طریقہ۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ جناب تم نے نبی تو الگ بنا لیا اپنا، اور ہماری کتاب کو رکھ کے بیٹھ گئے؟ یہ تو ہمارے اختلاف ہے، ہم ان کو شامل ہی نہیں کرتے، کیسے شامل کریں؟ دیکھیں نا، شیعہ لوگ حضرات کے ہم اختلافات ہونے کا الگ بات ہے، انہوں نے کوئی نبی الگ نہیں بنایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی الگ ہے تو ہماری کتاب بھی الگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان پر کہیں تمہاری کتاب بھی الگ ہونی چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اختلافات تو اہل سنت میں ہیں اور امت مسلمہ میں آپس میں ہیں، اور اصولی اختلافات بھی ہیں، میں اس میں کسی ایمان یا کفر کی بحث نہیں چھیڑ رہا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جن کی کمیٹی کو باقاعدہ حکومت پاکستان نے منظور کیا ہے، اور ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے منظور کیا ہے، اور اسی لیے ان کو باقاعدہ ویزا بھی دیا جاتا ہے، عمرے کا، حج کا ویزا بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ سعودی حکومت دیتی ہے، لیکن مرزائیوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کو ویزا دیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہمارے نزدیک نہیں ہیں اور ہیں بھی نہیں مسلمان۔ دیکھیں، جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مرزا کا انکار کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، تو جب وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم اگر ان کا معاملہ ہو جائے گا تو ہم ان کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے،
کیسے ممکن ہے؟ وہ مرزائیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ کمیٹیاں ہیں جن کو حکومت نے تسلیم کیا ہے، جن کے وفاق کو حکومت نے مانا ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے بات کی ہے. پھر یہ اتحاد تنظیمات اور وزارت تنظیمات مدارس کا اتحاد میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو اختلاف دیکھیں، اس ترجمہ کا یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس ترجمے میں ہم لوگوں نے اگر اصولی اختلافات ہیں اس کے باوجود بھی متفقہ ترجمہ آ گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی جب ہم کرتے تھے لوگ مانتے نہیں تھے، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا. دیکھیے ایک آ گیا اور اہل سنت کے موقع کے مطابق آ گیا. یہ ترجمہ جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے، یہ اصل میں شیعوں کے مطابق نہیں ہے، یہ اہل سنت کے مطابق ہے. ترجمے کے ساتھ کو تشریحات بھی ہیں. ہاں تشریحات ہیں باقاعدہ، اور پورا نصاب بنا ہے. یہ 4 سال کے اندر جو ہماری ہر 15 دن کے بعد تقریباً ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی، مذاق کون تھوڑی تھا. اور ہم سب علماء تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، سب علماء بیٹھ، اور وہاں پر الحمدللہ بڑی ہنسی خوشی کے ماحول میں سارے معاملات ہوتے رہے. وہاں پر کسی کی زبردستی نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر تو دلائل چلتے تھے. بہت اچھی بات. وہاں پر یہ بات تو ہے نہیں کہ نہیں جناب میں نے کہہ دی ہے، میں طاقتور ہوں تو میری بات مانی جائے. وہاں تو دلائل چلتے تھے، جس دلائل چل گئے، جس کی دل مانی گئی، اس کی بات لکھی گئی، ختم معاملہ. یہ معاملہ تھا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت مانی جائے. بھئی آپ اگر کہتے ہیں بھئی اس مسئلے کو ابھی آپ پینڈنگ میں ڈال دیجیے، اگلی میٹنگ میں ہم طے کر لیں گے، بالکل ٹھیک ہے، آپ جا کر سولو کرا دائیے، مہلت تھی بالکل. آپ اپنی دلائل پیش کریں، اور وہاں پر یہاں پر تو بات ہی دلائل پر چلی ہے. ہاں یہ تو یہ بالکل اہل سنت کے مطابق ہے. کہیں اگر تھوڑی بہت بات اونچی نیچی ہو گئی ہے تو ہم معصوم عینی خطا نہیں ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے. مگر یہ کہ حکومت نے ہم پر دباؤ ڈالا، حکومت نے قطعاً دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ حکومت نے علماء کا صحیح معنی میں احترام کیا. وہاں پر جب ہم وہاں پر اترا کرتے تھے، کئی مرتبہ داؤد شاہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ہمارے استقبال کرنے کے لیے باہر ہماری کار پورٹ میں کھڑے ہوا کرتے تھے. اتنا تو احترام کریں گے اور کیا ہوگا. جی ظاہر سی بات ہے. مطلب ہے کہ اس ترجمے پر اعتراض کی بجائے اس کی ترویج کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ترجمہ متفق ہے. بات یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ باقی جتنے تراجم آ رہے ہیں نا، وہ ظاہر وہ اپنے ہر ایک جماعت نے اپنے طور پر لکھے ہوئے ہیں. یہ تو تمام کے نمائندے بیٹھے ہیں نا. اب اس پر کوئی بھی اعتراض کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اب میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی اعتراض کرنے والا اگر ہماری جماعت سے اعتراض کرتا ہے، اسے چاہیے پہلے تو جائے تنظیم مدارس کے دفتر میں اور جا کے کہیں آپ کے نمائندے پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، انہوں نے جو یہ کام کیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کو اب حق نہیں ہے بات کرنے کا. جس وقت ہم بیٹھے تھے اس وقت ہم نے یہ بات اوپن کر دی تھی کہ ہم جا رہے ہیں، سب کے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں. تو جب کسی بھی جو بھی اعتراض کرنے والا ہے اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے کہ آپ کے ان تمام تنظیمات میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر آپ پہلے اپنی تنظیم سے جا کے بات کریں. کیا آپ کی تنظیم اتنی کمزور ہے کہ حکومت کیسے چلے گئی اور امان سے چلے گئے؟ علماء سے تو حکومتیں ڈرتی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ علماء سے تو حکومتیں ڈرتی ہیں. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ علماء ہیں، ان کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہے اور سرفروشان کی جماعت کھڑی ہے پوری. ہاں مذاق نہیں ہے یہ بات. ہاں الحمدللہ ہم علماء مضبوط ہیں اور ہمیں چاہیے ہم اپنا کام کرتے رہیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے، وہ کرتی رہے اپنا کام، ٹھیک ہے. ہمارے کام میں اس کی مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بھی مدارس ہیں، ہمارا پورا سیٹ اپ ہے، ہمارا پوری جماعت ہے، ہمارے پورے معاملات ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پوری تنظیمات کا اب تو اتحاد ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب علماء کرام کو سلامت رکھے اور زندہ و سلامت ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. پر میں تو یہ بات سمجھتا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تو اللہ اس کا حافظ ہے. دیکھیں میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق تو ہے نہیں، آپ کو تو علم ہے. نہ میں نون گروپ کا ہوں، نہ میں پی پی کا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کو. میں تو بیٹھا ہوں جامعہ معلوم کے پڑھا رہا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں بابا میرے پاس آؤ، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، قرآن حاصل کرو، حدیث حاصل کرو، اور جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ اور جا کے کام کرو. میں تو کسی جماعت کو ہوں نہیں. جب نہیں ہوں تو ظاہر ہے یہ تو میں خواہ کے لیے تو میں یہ نون گروپ کی حمایت میں نہیں ہوں کہ ان کے وزیر تھے، ان کی حکومت میں معاملہ شروع ہوا اور ان کی ایسے معاملہ تو نہیں ہے. میں تو صرف اللہ ہی کی بنا پر ہم نکلے اور الحمدللہ وہی ہمارا کام ہے. یہ سارا کام